بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان والدین کے لیے ہے جو اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کا مستقبل روشن ہو اور دنیا و آخرت میں ان کا نام چمکے۔ ہر ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کامیاب ہو، نیک ہو اور دین و دنیا دونوں میں عزت و مقام حاصل کرے۔ لیکن کامیابی کے دروازے صرف دنیاوی محنت سے نہیں کھلتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے بغیر کوئی بھی کوشش بار آور نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ دعا اور وظیفہ کے ساتھ ساتھ محنت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ محنت رنگ لاتی ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے اثرات بہت عظیم ہیں۔ اس وظیفے کو اگر والدین اپنی اولاد کے لیے کریں یا اولاد خود بھی اسے اپنائے تو انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہوگا اور کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ پورا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ اکثر لوگ وظیفہ تو کر لیتے ہیں لیکن مکمل طریقہ اور شرائط کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ آج ہم انشاءاللہ مکمل وضاحت کے ساتھ یہ عمل بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کامیابی صرف ڈگری حاصل کرنے یا دنیاوی دولت جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان دین پر قائم رہے، نیک ہو اور اس کا رزق حلال ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا کرے اور آخرت میں اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا جائے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ تسبیح کا ہے۔ آپ نے روزانہ ایک مخصوص تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اولاد کی کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ وہ تسبیح یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 3 مرتبہ پوری تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا فتاح یا رزاق یا علیم پڑھنی ہے۔ یہ 3 نام اللہ تعالیٰ کے ایسی صفاتی نام ہیں جو اس کے خزانوں کو کھولتے ہیں۔ یا فتاح یعنی اے دروازے کھولنے والے، یا رزاق یعنی اے روزی دینے والے، یا علیم یعنی اے سب جاننے والے۔ جب بندہ یہ نام دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور رزق و علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ دونوں وقت برکت والے ہیں، لیکن اگر آپ اسے فجر کے بعد کرتے ہیں تو پورے دن کی برکت نصیب ہوگی، اور اگر عشاء کے بعد کریں گے تو پوری رات اللہ کی رحمت آپ اور آپ کی اولاد کے لیے دعا کرے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف 3 بار پڑھیں، پھر 3 مرتبہ پوری تسبیح یا فتاح یا رزاق یا علیم کی پڑھیں اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ خود بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، اور اگر اولاد بڑی ہو گئی ہے تو انہیں بھی یہ عمل سکھائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ یاد رکھیں کہ وظیفہ کرتے وقت دل میں یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی کامیاب کرنے والا ہے۔ اگر دل میں شک ہو یا انسان محض آزمائش کے طور پر وظیفہ کرے تو پھر اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ ایمان اور یقین شرط اول ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یعنی اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ یہ یقین ہی اصل طاقت ہے جو وظیفے کو قبولیت کے مقام تک لے جاتا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، لیکن اصل امتحان بھی یہی ہیں۔ بعض اوقات اولاد والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کبھی وہی اولاد آزمائش کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اولاد کو نیک بنانے کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے والدین محنت بھی کریں، دعا بھی کریں اور اس طرح کے وظائف کو اختیار بھی کریں۔ پیارے ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی والد اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں کی جاتی،
اسی طرح ماں کی دعا تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعا کریں، کیونکہ بعض والدین غصے میں بد دعا دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی لیے ہمیشہ خیر کی دعا مانگیے۔ اور آج جو وظیفہ بتایا گیا ہے اسے بھی اختیار کیجیے۔ پیارے بھائیوں، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف وظیفہ کر لینا کافی نہیں ہے، ان کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ انہیں حلال رزق کھلائیے، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجیے، نماز کا عادی بنائیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، کیونکہ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو محض وظیفہ انہیں کامیاب نہیں بنا سکتا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی دینی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب آخر میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، آپ بھی آمین کہیے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ ان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دے، یا اللہ انہیں دین و دنیا دونوں میں کامیاب فرما، یا اللہ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی نیک بنا اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی محنتوں کو کامیابیوں میں بدل دے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے والدین بھی اپنی اولاد کے لیے یہ عمل کر سکیں اور سب کی اولادیں کامیاب اور نیک بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔